بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ حدیث نمبر 3، الدعاء مخ العبادہ۔ صحیح الفاظ اس کے یہ ہیں، الدعاء مخ العبادہ، مخ العبادتی۔ یہ حدیث کی عبارت ہے، اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء دعا، مخ مغز، العبادہ عبادت کا، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ تمام عبادات میں اصل عبادت کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور دعا نام ہے عاجزی اور انکساری کا، اور سب سے زیادہ اس عبادت میں خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا۔ اور اسی طرح نہایہ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز 2 وجہ سے قرار دیا۔ ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی وجہ سے، کہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اسی طرح دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ میرے تمام امور جتنے بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ پورے کرتا ہے، اور تمام امور کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کی امید اللہ کے ما سوا سے کٹ جاتی ہے، یعنی اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو جب وہ بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اپنی حاجات، تو اللہ جل شانہ اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ جب بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ جل شانہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن دعا کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اس حالت میں کہ ہماری کمائی حلال کی ہو، ہماری کمائی حرام کی نہ ہو۔ اگر کمائی ہماری حرام کی ہے تو ہماری دعائیں مردود ہوں گی، ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا اس طرح مانگے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھیں، اور پھر آخر میں اس طرح پھر اللہ کی تعریف اور درود پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ کیونکہ درود شریف جب آپ نے شروع میں پڑھ لیا اور آخر میں پڑھ لیا تو درود شریف تو مقبول ہے، درمیان میں جو دعا آپ نے کی وہ دعا بھی مقبول ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح یہ دعا جو ہم کرتے ہیں، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی، بلکہ ساری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کچھ دعائیں ہمارے لیے بلاؤں سے، مصیبتوں سے ایک ڈھال بن جاتی ہے، تو وہ بھی قبول ہو گئی۔ ہم پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ جل شانہ نے وہ دعا اس مصیبت کو سامنے رکھنے کے لیے ہمارے لیے رکھ لی ہوتی ہے، تاکہ جیسے ہی وہ مصیبت آئے تو یہ دعا ڈھال کی صورت میں ہماری حفاظت کرے۔ ایک وجہ تو یہ۔ دوسری وجہ یہ کہ اللہ جل شانہ فوراً بھی دعا قبول کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے کوئی دعا مانگ لی ہوگی، اللہ جل شانہ اس کو فوراً قبول کر دیتے ہیں، تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ جل شانہ اس کو آخرت میں ذخیرہ کے طور پہ رکھ دیتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ وہ دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ جل شانہ اس دعا کو آخرت میں ہمارے لیے بطور ذخیرہ اور بطور نیکی کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو جو دعائیں انہوں نے مانگی ہوں گی اس کا پتہ نہیں ہوگا،
قیامت والے دن ایک پہاڑ کی صورت میں کہ جو جو دعائیں اس نے مانگی ہوگی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، کہے گا کہ جو دعائیں تو نے دنیا میں مانگی تھی اور دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، آج یہ دعائیں تجھے نیکیوں کی صورت میں یہاں مل رہی ہے۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے اگر وہ بندہ اس وقت یہ تصور کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، میری ساری دعائیں اللہ جل شانہ آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ دیتے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ جل شانہ یعنی اس وقت قبول نہیں ہوتی، دعا تو قبول ہی قبول ہے، لیکن اس وقت کوئی مصلحت کی وجہ سے اللہ جل شانہ اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے آخرت میں رکھ دیتے ہیں۔ یا میں نے جیسے کہا کہ کوئی بلا یا مصیبت آتی ہے تو وہ دعا اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو دعا اسی وجہ سے عبادت کا مغز ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ جل شانہ سے جو زیادہ مانگتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگا جائے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے مانگا جائے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آج کا یہ ہمارا سبق تھا۔ امید ہے کہ دعا کی یہ تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور دعا کو چھوڑ دیتے، دعا نہیں مانگتے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، تکبر کرتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، سیدخلون جہنم، ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے کرے اور اپنے فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں میں سے شامل فرمائے۔ امید ہے آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔